ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے امامت کبریٰ عطا فرمائی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے امتحان لیا۔ جس طرح یہاں کسی کو ہم منصب پر فائز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا انٹرویو لیتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تمام امتحانات میں کامیاب کیا تو امامت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا، تمام انسانیت کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک کو توڑا، بتوں کو توڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، فرمانے لگے کہ یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے میرا رب ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، فرمانے لگے یہ میرا خدا ہے۔ جب وہ ڈوبا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی جو ہے توحید کا درس دینے والے تھے، شرک کے خلاف جو ہے بات کرنے والے تھے، توحید کا پرچام کرنے والے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف بات کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اللہ نے آگ کو ان کے لیے گلے گلزار کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا پرچار کرنے والے تھے، بتوں کے خلاف بات کرنے والے تھے، شرک کے خلاف بات کرنے والے تھے، اور اللہ رب العزت نے بہت سارے امتحانات کے اندر ان کو گزارا، ان کو کامیاب کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کو امامت کبریٰ کا منصب عطا فرمایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کبریٰ کا منصب ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لب و لہجے کے اندر تبدیلی آ گئی۔ اللہ رب العزت کے سامنے گویا ہوئے اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور پھل اور فروٹ عطا فرما۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دال اور ساگ کی بات نہیں کی بلکہ پھل فروٹ کی بات کی، تاکہ بات جو ہے نظام جو ہے وہ نتیجہ خیز ہو، ثمر آور ہو، تو اس لیے پھل فروٹ کی بات کی، تو امن بھی مانگا اور پھل فروٹ کا رزق بھی مانگا اور اچھا رزق مانگا تاکہ اس کا اچھا نتیجہ مرتب ہو، اچھا نظام ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی، اللہ سے عرض کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ایک شرط ذکر کی۔ وہ شرط کیا تھی کہ یہ اس کو عطا فرما جو ایمان لے کر آیا، جو اللہ پر ایمان لے کر آیا اور آخرت پر ایمان لے کر آیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جو اس دنیا کے اندر غیر مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، اسے میں بھی رزق عطا فرماؤں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں کافر کو بھی رزق عطا فرماؤں گا۔ تو اللہ رب العزت انسانیت کے حقوق کی اس طرح تحفظ فرماتا ہے، اسلام اس طرح انسانیت کے حقوق کا تحفظ فرماتا ہے، اور اسلام ایک ایسا نظام دیتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کے لیے دعا مانگی، ان کی شرط لگائی، تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں کافروں کو بھی دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ان کی دعا کو قبول کیا، امن بھی دیا اور ان کو معیشت بھی مضبوط عطا فرما دی۔ اور جب بندہ جو ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، دیکھو ان لوگوں نے کو اللہ رب العزت نے معیشت اچھی دی تھی تو خوشحال بھی تھے، اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے، ان کے پاس سب کچھ اچھا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک بستی کا ذکر فرمایا جن کے پاس اللہ رب العزت نے امن بھی دیا تھا، ان کو رزق بھی دیا تھا، اور جب انہوں نے اس کی جو ہے قدردانی نہیں کی اور ناشکری کی تو اللہ رب العزت نے ان کو کیا سزا دی؟ بھوک کی سزا دی اور بد امنی کی سزا دی۔ آج ہم اتنا سال گزر چکے ہیں، کلمے کا نام لیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں کہ یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وجود میں آیا، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، لیکن یہاں معیشت اچھی نظر نہیں آتی، امن نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات سے بغاوت کر رہے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ لوگ میرا نام لیتے ہیں، میرا کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک وجود کے اندر آیا ہے، لیکن خوشحالی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اس کلمے کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اس بغاوت سے نکلنا ہوگا، اللہ کے احکامات پورے کرنے ہوں گے۔